السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. مسجد و مدرسہ دارالسلام کے ذمہ داران، ہمارے محترم امام صاحب حفظہ اللہ، بزرگوں، دینی بھائیوں، آپ نے سنا کہ آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کے لیے جو عنوان متعین ہے کہ انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی اہمیت و ضرورت. عقیدہ توحید ہماری زندگی میں ہمارے جسم کے لیے جس طرح دل کا ہونا، دھڑکنا، اس کا صحت مند رہنا ضروری ہے، ویسے ہماری زندگی کو صحیح انداز میں گزارنے کے لیے اور سعادت اور نجات کے راستے پر چلانے کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے برقرار اور زندہ رہنے کے لیے دل. بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ انسانی زندگی میں توحید کی اہمیت و ضرورت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو توحید خود انسانی زندگی سے زیادہ اہم ہے. دنیا میں، کائنات میں، ہماری حیات میں ولادت سے لے کر وفات تک ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے، جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، ہم مل سکتی ہیں. اللہ نے جتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بھی جو بڑی کے مقابلے میں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں پیش کر سکتا. لیکن جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان ساری نعمتوں میں علل اطلاق، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے، سب سے بڑی نعمت، سب سے اہم نعمت، سب سے ضروری چیز اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، ہدایت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں. یہ اگر نہیں ہے تو انسانی زندگی بیکار ہے. اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ہم عام طور سے نصوص کی روشنی میں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور میں اور میرے جیسے بہت سارے علماء اس موضوع پر بیان کرتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کتنا بھی بیان کر لیں انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ بیان کرنا باقی ہے. یہ موضوع ہی ایسا زرخیز ہے، ایسا پھیلا ہوا اور زبردست ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پہ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ہاں، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کی برائیاں ہیں، آپ گھر میں رہتے ہیں، سیاسی زندگی جیتے ہیں، اقتصادیات میں کوئی کام کرتے ہیں، اجتماعی امور ہے، انفرادی امور ہے، جماعت و جمعیت ہے، مسجد ہے، ہر جگہ توحید کے بغیر ایک کام نہیں چل سکتا. توحید کے اثرات ہر جگہ آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھیوریکل ہم یہ گفتگو کرتے ہیں توحید کی یہ ضرورت ہے، یہ فائدہ ہے. اگر ہم پریکٹیکل لائف میں اس کی ایک شکل یہ دیکھیں، ایک شکل کہ انسانی زندگی پر توحید کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، کیا کردار نبھاتی ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ منہج بھی جوڑ دیجئے. منہج، توحید، عقیدہ، ایمان، ان کے اصطلاح میں، تشریح میں اگرچہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن سب ایک دوسرے سے انتہائی شدت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ان میں سے کوئی بھی لفظ میں استعمال کروں تھوڑے سے فرق کے ساتھ سب ایک دوسرے کا معنی ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ایک واضح پریکٹیکل طور پر ایک چیز ہم دیکھیں کہ آج دنیا میں کتنی کوششیں، محنتیں ہوتی ہیں، قوانین بنتے ہیں کہ اصلاح کی جائے، ترقی کی جائے. کیا کیا قوانین بن رہے ہیں، اصول ضابطے بنا رہے ہیں. ہمارے ملک سے لے کر عالمی سطح تک مختلف قسم کے قوانین کی خوب تعریف کی جاتی ہے. جمہوریت ایسی، سیکولرزم ویسا، سوشلزم ایسا، کیپٹلزم ایسا، فلاں ایسا اور فلاں ویسا، اور بڑے بڑے دعوے. جن شخصیات سے کوئی حکم، کوئی قانون یا کوئی ضابطہ منسوب ہوتا ہے، کوئی مذہب جس کی طرف نسبت رکھتا ہے، ان شخصیات کو خوب اڑایا جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. عشاء کے وضو سے فجر، فجر سے وضو عشاء، اور فلاں سے فلاں کرامت کھیلتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت. وہ فلاں بولتا ہے کہ میں بایولوجیکل نہیں ہوں،
हाँ, तरक्की पर ले जा रहा हूं, मुल्क को विकसित भारत बना रहा हूं, और हिंदुस्तान के एक आम इंसान की जो शरह आमदनी है वो 2-4 साल 6 साल से कहीं ज्यादा घटकर आधी हो चुकी है। 100 रुपया आप कमाते हैं तो 51 रुपया मुख्तलिफ किस्म के टैक्सों की शक्ल में अदा कर रहे हैं, परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, फला फला। आप कहेंगे कि इसका ताल्लुक भी तौहीद से है। इंसानी जिंदगी में तौहीद की क्या अहमियत है, मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकल तौर पे देखिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया का मंजरनामा, आपके आने यानी बहसियत नबी, खातमुन नबीयीन, आपकी तशरीफ आवरी, नबूवत का मिलना, दावत व तबलीग को अंजाम देना, अरब का वो समाज और मुआशरा जो जाहिलियत और जहालत के इंतहा को पहुंचा हुआ था, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता, हर किस्म का शिर्क करता। ये शिर्क तौहीद की जिद है, हर किस्म का शिर्क करता था। कहां तक करते थे? तौहीद के असरात, बाद सहाबा का मैंने एक कौल पढ़ा, पता नहीं सनद कैसी है, गालिबन अब्दुल हलीम अवैस की किताब में उन्होंने एक सहाबी का कौल, लेकिन जब हम काफिर थे तो हम इतने बेवकूफ थे, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, इतने कमाकल बेअकल थे। एक मुशरिक सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है, क्योंकि सबसे बड़े हकदार के सबसे बड़े हक को उसे देता है जो उसका हक है ही नहीं, खालिक का हक मखलूक को देता है। उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारी इतनी हिमाकत की ये इंतहा थी कि हम आटे गूंद के उसका बुत बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। हाँ, कोई सवाल कर सकता है आटा कितने दिन तक रहेगा, तो खमीर उड़ जाएगा। बहरहाल वो उन्होंने कहा कि उसकी पूजा करते, भूख लगती तो उसी को फिर से पानी डाल के गूंदते और रोटी बना के खा लेते, उसी बुत को जिसकी पूजा कर रहे थे। इसको थोड़ी देर के लिए जाइए, मैं शायद बयान कर पाऊं ना कर पाऊं, बहुत पहलू है इसके, कि आप देखिए कि आज शिर्क करने वाले लोग किस किस को कहां कहां माथा टेक के अपने आप को, अपने शरफ को, इंसानियत को जो है शर्मसार और जलील करते हैं, जिल्लत वाला बनाते हैं। हाँ, खबरें आती हैं कि भाई जिसको जाके लोग पूछते थे, जिसके सामने भेंट और बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते थे, उसी ने ऐसी हरकतें की कि आज जेल में है। कितने पंडित हैं, कितने फूकझाड़ करने वाले लोग आज इस किस्म के हैं। लोग उनके पीछे अपना ईमान, अपनी चीजें उनके हवाले कर देते हैं। हमारी खवातीन जो है अंधी बनकर चले, ये तौहीद का ना हो ना। ये जो अभी आप खिताब सुन रहे थे, माह सफर, आगे पीछे कर लेना, ऐसे फतवे जो लोग देते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल, दीन को शरीयत को खिलवाड़ बनाना, हाँ, फतवे देना कि यहां सूद ले सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में इसी तरीके से आप धंधा कर सकते हो, अगर से शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई रास्ता नहीं। दलील क्या है? आपकी अकल। वही बनी इसराइल की दलील, जुमा के दिन जाल लगाया, इतवार के दिन हमने मछलियां निकाली, तो सनीचर को शिकार नहीं किया। अल्लाह का कानून भी अपनी जगह और हमारा फायदा भी। इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी गुनाह के गुनाह किए जा रहे हैं, जन्नत भी हाथ से नहीं जा रही है। आजकल ऐसी अकलमंदियां, बहुत से शॉर्टकट जन्नत का लोगों ने निकाल लिया है। ये भी तौहीद के असरात का, तौहीद के ना होने के असरात है जिंदगी पर, कि एक आदमी को इतनी जुर्रत हो गई है कि अल्लाह ने कहा है कि जो सूदी लेन देन करता है वो जंग का ऐलान करे, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है वो अल्लाह का मबगूज है, अल्लाह नाराज होता है, जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जो है जहन्नम की आग भरता है, और जो फला गुनाह करता है। ये सारे मामले को साफ कर दिया और एक फजीलत बना दी, ये 2 रकात पढ़ ली, जिक्र का वजीफा कर लिया, सारे गुनाह माफ, फरिश्ते आपकी दुआ करने पर ड्यूटी पे लगा दिए जाएंगे। अब किसका कोई भी हक मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तौहीद के ना होने के असरात है। बात थोड़ी मुंतशिर हो रही है, समेटूं अभी कि सहाबाए कराम का वो समाज और मुआशरा जहां हर किस्म का गुनाह होता था। इस्लाम लाने से पहले मुख्तलिफ सहाबा की जिंदगी में कैसे हालात थे, आप पढ़िए। एक दूसरे पर हमला करना, जुल्म करना, इंतकामी कार्रवाई में एक के बदले में बहुत से लोगों को मार देना, डाका डालना, चोरी करना, जिना करना, और न जाने कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो वो नहीं करते थे। एक शॉर्ट जवाब इस उन्वान का, लंबी चौड़ी तकरीर के बगैर। और इस्लाम लाने के बाद, यानी तौहीद को इख्तियार करने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया दावत व तबलीग करते थे तो शुरू से लेके हमेशा तौहीद की दावत देते थे
اسی پر فوکس کرتے تھے. اسے نہیں مانا تو آگے کا سبق نہیں دیتے تھے. نماز فضیلتیں چھوڑیے, نماز نہیں بتائی اگر اس کی توحید نہیں چھوڑی, توحید اختیار نہیں کی, ہے نا. حضرت معاذ بن جبل کی روایت کہ آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو, سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا, بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلی چیز جو جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہونی چاہیے. جب وہ یہ مان لیں گے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, جماعتوں کو مختلف قسم کی جماعتیں دین کے کام کرنے کا جو دعویٰ کرتی ہیں, دوڑ دھوپ کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, ملکی مقامی اور فلاں کانفرنس سیمینار نہ جانے کیا کیا کر کے ڈنکا بجاتی ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, انہیں یہ حدیث پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اہل الحدیث کے علاوہ اس حدیث پر آج میرے علم کے مطابق اجتماعی طور پر کوئی عمل نہیں کرتا. تو کہا کہ پہلی دعوت توحید ہونی چاہیے. جب یہ مانیں گے, یہ مان لیں گے تو اگلا سبق دینا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. یہ بتانا کہ اللہ نے رات اور دن میں 24 گھنٹے کے دورانیے میں ان پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. توحید مانیں گے تو یہ بتانا, پھر یہ بتاؤ گے یہ مان لیں گے تو زکات بتانا. مطلب توحید نہیں ہے اگر تو نماز کے فضائل, اجتماعیت, حکومت الہیہ کا قیام, یہ سب باتیں کنارے ہیں, یہ نہیں بیان کیا جائے گا. نبی کا طریقہ, یہی دعوت کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعوت دی. یہ بہت اہم بات ہے. آج ابھی یہاں آنے سے 1 گھنٹہ پہلے وانم باڑی کے قریب کے ایک پیش امام و خطیب عالم ہے ہماری جماعت کے, انہوں نے فون کیا اور پوچھا کہ شیخ یہاں کچھ لوگ مجھ سے بحث کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جیسے زنا ہو رہا ہے سماج میں, بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں, لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں, تو اس کے روکنے کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تو وہی جس کو آپ تحریکی کہتے ہیں, اخوانی کہتے ہیں, جماعت اسلامی, وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں, تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم ہی کر رہے ہیں. ان کو بولے کیا جواب دینا؟ میں نے یہی جواب دیجیے کہ ان چیزوں کے ازالے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ توحید پر, دین کے عقیدے پر اور اس کی اصلاح پر, تعلیم و تربیت پر بات کرتے ہیں اور یہ غلط ہے, یہ کون کرے گا؟ تو کہیے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کفار سے دعوت کا سلسلہ, قرآن کی تلاوت کر کے سناتے, آیات قرآن, ان کا تزکیہ کرتے. تزکیہ کس چیز سے؟ صفائی, شرک سے, خرافات سے, بدعقیدگی سے, گناہوں سے, برے خیالات سے, شہوات و شبہات کے تمام خیالات سے جس کی وجہ سے گمراہیاں آتی ہیں, انحراف آتا ہے. اس سے صفائی کرتے ہیں دلوں کی. نبی کا طریقہ یہ ہے, دل صاف کیجئے, پہلے عقیدہ درست کیجئے اور قرآن و حدیث کی تعلیم دیجئے. تربیت کا یہ پروسیجر اگر کسی نے یہ چھوڑا, زندگی بھر محنت کرتا رہے, کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں سکھا دیں, فائدہ نہیں ہوگا, اثرات نہیں ہوں گے. میں نے اکثر کئی جگہ بیان کیا علامہ ابن تیمیہ کا مناظرہ بعض بدعتیوں سے, جنہوں نے زنا پر بحث کرتے کرتے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے کچھ برے لوگوں کو, ڈکیتی کرنے والوں کو, ان کو سمجھا بجھا کر مسجد لے آئے اور ان کو دین سے لگا دیا. آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے پوچھا کہ وہ دین میں آنے کے بعد ڈکیتی وغیرہ چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئے, مسجد سے جڑ گئے, تو ابھی کون سے دین پر عمل کرتے, کیا عمل کرتے ہیں؟ تو بتایا یہ کرتے ہیں. کہا یہ تو بدعت ہے, یہ تو بدعت ہے جو آپ بتا رہے ہیں. وہ گناہ جس کو گناہ سمجھ کر وہ کر رہے تھے وہ زیادہ بہتر ہے اس بدعت سے جسے نیکی سمجھ کر وہ کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا گناہ ہے لیکن اس کو نیک کام سمجھ رہا ہے. بدعت کرنے والا بدعت کو نیکی سمجھتا ہے نا. 15 شعبان کو, میلاد النبی کو, یہ جو اسلام کے دین کے نام پر جو لوگ جشن مناتے ہیں, حرکتیں کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں. 10 محرم کو عاشورہ تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں, نوحہ ماتم بناتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں جھوٹا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسی نیکی جس کو برا, ایسی برائی جس کو برائی سمجھ کے بندہ کرے, برا ہے لیکن وہ اچھا ہے اس سے کہ کسی گناہ کو نیکی سمجھ کر کرے. اور آپ لوگوں نے چھوٹے گناہ سے نکال کر بڑے گناہ میں انہیں ڈال دیا. پھر دلیل بھی دی
کہ ایک صحابی شراب پینے کی بنیاد پر پکڑے گئے، تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ، تو آپ نے کہا درہ مارو، تو ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کی لعنت ہو اس پر، بار بار پکڑے جاتے ہیں سزا دی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان پر لعنت مت بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ عقیدے سے، توحید سے. یہ محبت کرتے ہیں تو عقیدے کی بنیاد پر جب انہوں نے گناہ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا شراب پینے لگے آج سے کہ آپ کی توحید ہے بہت زوردار، اجازت مل گئی، نہیں، گناہ ہے وہ، سزا دی جائے گی، لیکن عقیدہ صحیح ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا برا بھلا مت کہو، شیطان کی اپنے بھائی کے خلاف مدد مت کرو. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بہت شارٹ میں اشارہ میں کئی جگہ بیان کیا ہوں، لیکن دہراتے رہنا چاہیے. اس کو سمجھانا قوم کو، ملت کو، مسلمانوں کو اور ہمارے یہاں بدعتی جماعتوں کو بہت ضروری ہے کہ خارجی اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ہم کو نہیں، کس سے کہا؟ سب سے اعلیٰ، اللہ کے رسول کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان، کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے کمتر سمجھو گے، اپنی تلاوت کو، اپنے روزے کو ان کے عبادت کے سامنے جو ہے حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ہاں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مل جائے تو انہیں قتل کرنا، مجھے ملیں گے تو آگ کی طرح ماروں گا. آج میں بولتا ہوں اکثر کہ جیسا اللہ کے رسول صحابہ سے زیادہ نماز پڑھے، آج کوئی ایسا نماز پڑھتا ہوا ہم کو سماج میں دکھے گا تو ہم کیا بولیں گے؟ ہمارے یہاں لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، تقریروں میں بیان کر رہے ہیں، ارے وہ دینی پہ تو عمل کر رہا ہے نا، اس کے لیے اس کا کرنے دو، آپ اپنا کرو، اس کو اس کا کرنے دو. اب وہ میلاد پڑھ رہا ہے، تعزیہ بنا رہا ہے، شب برات، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا کام کیجئے اس کا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا. اللہ کے رسول کا 72 غلط ہوں گے، ایک جنتی جنت کے راستے پہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں. تو ہم کو یہ بولنا پڑے گا کہ نہیں بولنا پڑے گا؟ ہم یہ بولیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. حدیث پڑھیں گے نا، یہ حدیث ہے نا، سب مانتے ہیں نا کہ 73 فرقے ہوں گے اس امت کے. یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے کہ اس میں سے 73 میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. وہ ہمیشہ کے لیے جائے یا عارضی طور سے جائے، ایک الگ بحث ہے. کچھ لوگ جا کے نکال دیے جائے، کچھ لوگ معاف کر دیے جائے، الگ بات ہے. لیکن وہ 72 کا طریقہ راستہ غلط ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو غلط بولے مت، رسول نے بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ خارجی مل جائے تو انہیں قتل کرنا، آپ بولتے بولے ہی مت. اللہ کے رسول مانو. اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے، ایک زمانہ، آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ تمہارے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا، لہذا تم ان سے بچنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا، اور وہ تم سے دور رہیں. تو اللہ کے رسول نے بچنے کے لیے کہا، ان سے آپ کہتے ہو کوئی مطلب نہیں ہے، سب لوگ ایک ہو جاؤ. ہاں، اگر وہ بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، سب ایک ہو جاؤ. تو یہاں اہمیت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے میں شدت اختیار کرنے والے صحابہ سے زیادہ نماز روزہ کرنے والوں کو کہا ان مل جائے تو مار دینا. کیوں؟ عقیدہ خراب تھا، ان کی توحید اور ایمان بگڑا ہوا ہے، منہج بگڑا ہوا ہے، اس لیے ان کو مار دینا ملیں گے تو. اور اگر کوئی شخص کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، تو اگر شراب اور اس طرح کا کوئی گناہ ہو جائے تو چھوڑ دینا، اس پر لعنت نہیں بھیجنا. ہاں، سزا جو ہو رہی ہے، جتنی اس کے اندر برائی ہے اتنی نفرت کا اظہار کیا جائے گا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے اصول کے تحت. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کیا اہمیت ہے عقیدے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بنیاد پر جس معاشرے پر محنت کی، میں نے ابھی کہا کہ ہم پڑھتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ گیا گزرا، جاہلیت اور جہالت والا، ہر قسم کے عقیدے، عمل، اخلاق کے گناہوں والا سے بھرپور سماج وہ تھا. اور جب عقیدہ توحید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، 23 سالہ زندگی میں جو کایا پلٹ ہوئی، یہ ہم نہیں، یورپ کے بعض عیسائی، نصارہ، اور یہاں تک کہ بعض یہودی، دوسرے غیر مسلم جو اسٹڈی رکھتے ہیں غیر اور منصف انصاف پسند ہے، انہوں نے بھی یہ حیرت کا اظہار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انسانی تاریخ کا دھارا موڑ دیا. بہت بڑے بڑے لوگ، ریفارمر، مصلحین اور شخصیات تاریخ میں آئی، لیکن جیسا اثر، جیسی تاثیر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت نے دکھایا دنیا کے سامنے، اور آج تک اور قیامت تک رہے گا، ویسا اثر کسی دعوت میں نہیں ملے گا.
کہ دنیا کی سب سے عظیم جہالت، جاہلیت، گناہ کے عادی لوگ وہ آپ کی دعوت کو، آپ کی تربیت کو پانے کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ بہترین، سب سے اعلیٰ اخلاق والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے بن گئے، اللہ کے حقوق کو بھی جاننے والے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے۔ ان سے بہتر کوئی سماج اور معاشرہ اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام سے کیسے ہوئے؟ صرف یہاں دیکھیے، ہمارے عنوان کا جواب صرف اس ایک بات میں جو میں نے اتنی دیر میں بیان کی کہ صحابہ کرام توحید سے پہلے کیا تھے اور صحابہ کرام توحید کے بعد کیا ہو گئے۔ تو انسانی زندگی میں توحید کا یہ اثر نظر آئے گا کہ ہر زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کا انحصار اور بنیاد توحید میں ہے، اس کی تاثیر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں، باپ بیٹے کے رشتے درست ہو جائیں، ایک دوسرے سے رشتہ جوڑے، حرام کرنا چھوڑ دے، ظلم سے باز آ جائے، زنا کو ترک کر دیں، اکیلے میں بھی ہمارا بچہ موبائل پہ گندی چیزیں نہ دیکھے، برے چیٹنگ نہ کرے، ناجائز تعلقات ہماری بچیاں نہ کریں، کالج میں اگر چلی گئی ہے کوئی ایمان کا خریدنے والا ہے گردن کٹا دے، لیکن کلمہ شرک جو ہے کلمہ شرک زبان پہ نہ لائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں صحابہ اور صحابیات کی طرح تربیت ہو تو توحید کو سکھانا ہوگا، کتنی اہم ہے۔ اسی لیے جو میں نے کہا تھا کہ ہماری زندگی سے زیادہ اہم توحید ہے۔ صحابہ کرام اس کی قیمت کو جانتے تھے، واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب کو کیوں گھسیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا اور بالآخر قتل بھی کیا گیا بہت سوں کو۔ انہوں نے سب چھوڑا، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، ضرورت پڑی تو جان دے دی، نہیں چھوڑا تو توحید نہیں چھوڑی۔ یہ ان کے اس عمل کا ثبوت ہے، اعلان ہے، ہمارے رات کے لیے درس اور سبق ہے کہ ہر چیز کو توحید کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، توحید اور ایمان کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے لیے ہجرت ہوئی، اسی کے لیے قتال ہوا، اسی کے لیے صحابہ شہید ہوئے، اسی کے لیے گردنیں کٹوا دی، پھانسی پر چڑھ گئے، مرتے مرتے آنکھ میں آنسو آیا، ظالم بادشاہ نے سمجھا کہ شاید اب پچھتا رہا، کہا ہمارا مذہب قبول کر لو، شرک والا تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کہا میرے آنسو کا غلط مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ صرف ایک ہی جان ہے، آپ ابھی مجھ کو سولی دو گے ختم ہو جاؤں گا، میرے ہر بال میں جان ہو جائے، ہر جان کو قربان کر دو، لیکن اپنے دین توحید سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ وہ تھے، اب کہانی لگتا ہے نا، ہماری بچی جو ہے دنیا کی کچھ چیزوں کو، رنگینے کو دیکھ کر بچہ جو ہے ایمان کو، توحید کو بیچ دیتے ہیں۔ اس پر محنت کی گئی ہے۔ یہ جو عنوان ہے آج کا، میں ایسا سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے جماعت کے لوگ جو جاہل ہے لیکن علامہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سمجھتے ہیں کیا اس عنوان کی ضرورت ہے، بہت کچھ معلوم ہے ہمیں، جبکہ نہیں معلوم ہے، اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ اگر اس کی اہمیت جانتے تو ہمارے سماج میں یہ حالات نہیں ہوتے جو ہو رہے ہیں۔ ہمارے نظر میں توحید اور عقیدے کی اہمیت ختم ہو جائے، اور عقیدے کی اہمیت اگر ختم ہو گئی، میری بات کو یاد رکھیے، گانٹھ مار کے لکھیے، عقیدے کی اہمیت، توحید کی، ایمان کی اہمیت اگر گھٹ گئی تو اسلامی غیرت اور غیرت کا پانی مر جائے گا۔ اب آپ آسانی سے کسی لڑکی کو مرتد بنا سکتے ہو، کسی لڑکے کو شرک، منکر حدیث، شرک کے راستے پہ، انکار حدیث کے راستے پہ، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے راستے پہ آسانی سے لے جا سکتے ہو، جو توحید میں کمزور ہو۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگ بھٹکتے ہیں وہ توحید نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر بولتے ہیں بہت جانتے ہیں۔ ابھی اس مجمع سے ہمارے یہاں بہت جو دعوے دار ہیں علامہ بننے کے، علم والا ہونے کے، ان سے پوچھئے توحید کی شرطیں کیا ہیں، نواقض توحید کیا ہے، چند لوگ انگلیوں پہ گننے والے شاید جواب دے پائیں۔ لیکن یہ خیال، یہ غلط فہمی ہے، سعودی عرب کا بچہ جو جواب دے گا ہمارے یہاں کا بوڑھا نہیں دے پائے گا اس معاملے میں۔ لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بہت جانتے ہیں، نہیں جانتے توحید کا معنی، اس کے اثرات، اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس توحید سے زندگی کا سلیقہ آتا ہے، اس توحید سے ہر حقدار کا حق سمجھنے کا ضابطہ آتا ہے۔ یہاں میں رک کر ایک چیز بیان کروں،
یہ جملہ یاد رکھیے گا, مجھے بتائیے, یاد دلائیے کہ میں واپس آ سکوں یہاں, ہر حقدار کو حق دلانا. آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو توحید کے اہمیت اور افادیت بتاتے ہوئے عام طور سے میں نے خود 20 جگہ بیان کیا ہے, اور بہت سارے ہمارے ہر عالم جو ہے اس کو بیان کرتا ہے, میں اس پر ابھی نہیں آ رہا ہوں, شاید آ بھی نہ پاؤں. کیا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ ہے توحید کا, وہ کیا کہ ہمارے دین کی, ہمارے زندگی کی اصل بنیاد اور اساس توحید ہے. اللہ رب العالمین نے جن و انس کو اسی کے لیے پیدا کیا. دلیل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون کا معنی توحید ہے کہ میری ہی عبادت کریں, یعنی توحید اختیار کریں. حضرت علی نے لیعبدون کی جو تشریح کی اس کا اگر مانے تو توحید کے ساتھ منہج بھی آ گیا کہ اس لیے پیدا کیا اپنے انس و جن کو. لیعبدون کا معنی حضرت علی نے یہ کیا کہ میں نے جو حکم دیا, یعنی اللہ نے میں نے جو حکم دیا اس پر عمل کرے, جس سے منع کیا اس سے رک جائیں. جو اللہ نے دین شریعت دی, احکامات دیے, وہی ماننا ہے, نہ اس سے زیادہ نہ کم, نہ اس میں تبدیلی کہ ہمارے امام تو یہ ہے, صوفی صاحب تو وہ ہیں, انہوں نے یہ ذکر بتایا, نبی سے بہتر بتایا, فلاں ذکر کریں گے تو قرآن سے افضل ہے. نہیں چلے گا. جو ایسا کر رہا ہے اسے سمجھا ہی نہیں ہے زندگی کا مقصد, اللہ کو جانا ہی نہیں ہے, اللہ کا مقام نہیں جانا. تو توحید کے لیے انسان نے جن کو پیدا کیا, یہ ایک نقطہ کافی ہے توحید کی اہمیت کے لیے. توحید کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملے گی. فلاح اور کامیابی کا انحصار توحید پر ہے. توحید نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوں, والدہ ہوں, سگے چچا ہوں, جنت میں نہیں جائیں گے. صحیح مسلم کتاب الایمان, ہلا دینے والی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کہا کہ ابا, اللہ کے رسول میرے ابا کہاں ہیں, میرے والد کہاں ہیں؟ آپ نے کہا جہنم میں. غم زدہ ہو گئے. سیدھی سی بات ہے, والد ہوتے ہیں, شرک کی حالت میں مر چکے تھے, کفر کی حالت میں. کہا جہنم میں ہے. غم زدہ ہو کر لوٹنے لگے, واپس بلایا اور کہا ان ابی و ابا کا کلاہما, یا جو بھی کہا, کلاہما فی النار, میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں. دہل جانے والی بات ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, ہم اپنے باپ یا اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں کہ نبی یہ کوئی خبر دے اللہ کی طرف سے کہ آپ کا بیٹا جہنم میں ہے, آپ کے ابا جہنم میں ہے. کیسا گزرے گا, کیسا تصور ہوگا؟ ہم سن کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں, مسلمان ہیں, اہل حدیث ہیں, کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کر ہی لیتے ہیں, رمضان میں توبہ وبہ کر لیں گے. اور پھر کچھ لوگ تو اور بھی شارٹ کٹ دیکھ لیے, میڈ ان انڈیا والا دن, 15 ساون, محرم, ہاں, گٹر کے پانی سے نہا کے سمجھتے ہیں کہ پاک صاف بن رہے ہیں. بدعت کر کے نیکیاں کمانے کی بات, حرام کھا کے حرام کو خرچ کر کے اللہ سے ثواب لینے کی بات. ایسے ہی ہے کہ آپ گندا پانی اپنے اوپر ڈال کے سمجھتے ہو کہ نہا رہا ہوں, اور گندے ہو رہے ہیں. یہ توحید کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نتائج آتے ہیں. تو شریعت کی پابندی توحید سے. پیدا کیا اللہ نے توحید کے لیے, اس کے منہج پر چلنے کے لیے بہت سے منہج ہوں گے, بہت سے مذہب ہوں گے. عیسائیت ہے, یہودیت ہے, فلاں 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 ہے, اس کو چھوڑ کے ایمان اور توحید والا دیا. وہاں بگڑ گئی ہے. یہودیت اور نصرانیت میں بھی تثلیث ہے, شرک ہے, احبار اور رہبان کو رب بنانے کا تصور اور عقیدہ ہے, بتوں کو, قبروں کو پختہ بنا کر ان کی پوجا کرنے کا تصور ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں آ گئی. قرآن حدیث نے بیان کیا ہے, رد کیا ہے اس کا, اور وہی مردود چیزیں ہمارے یہاں دوسری شکلوں میں ہیں. آج بھی علماء احبار کی تقلید ہوتی ہے. کسی بزرگ کو مان لیا, پیر کو قبول کر لیا, تو اب اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے. گمراہ اماموں کو مان لیا, وہ بدعت شرک بتا رہے ہیں, مان لے رہے ہیں آنکھ بند کر کے. تصوف والے کہہ رہے ہیں قرآن میں گمراہی ہے, شرک ہے, توحید ہماری باتوں میں, یہ مان لے رہا ہے اندھا بہرا, کیونکہ جاہل ہے. شیطان نے جو ہے عقیدہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے بصیرت و بصارت پر پٹی باندھ دی ہے. تو توحید کا نقصان یہ ہے کہ انسان چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. کون کس مقام اور مرتبے کا سمجھ ہی نہیں پاتا. جو حقیقی علماء ہیں, اہل حق ہیں, ان کے مقام کو نہیں جانتا. اور جو گمراہ کرنے والے ہیں, جھوٹے پیر ہیں, گمراہ کرنے والے مشائخ ہیں, مشائخ کے نام پر ہیں,
جھوٹ بیان کرنے والے لوگ ہیں، بدعتی اور خرافاتی لوگ ہیں، ان کو بڑا سمجھتا ہے، دین کا پیشوا مانتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے آنکھ بند کر کے. اور کچھ صحیح لوگوں کو مانتے ہیں تو ان کی طرف غلط باتوں کی نسبت کو، قرآن حدیث کے خلاف باتوں کو مان لیتے ہیں. تصوف کا بھی میں نے ایک جملہ صرف نقل کیا. سوچئے کوئی مسلمان یہ بولے گا کہ قرآن میں شرک ہے، گمراہی ہے، بولیں گے آپ؟ یہ سن کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی الٹ دیا، یہ کلمہ توحید ہے. اس کی فضیلت ابھی جو میں بیان کرنا شروع کیا ہوں، تو موٹی موٹی جو دو چار باتیں کہ جنت پیدا اس کے لیے کیا، جنت اور جہنم اسی کے لیے. توحید ہے تو جنت، نہیں ہے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، حضرت نوح کا بیٹا ہو، حضرت ابراہیم کے والد ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو یا ماں باپ ہو، اگر کوئی شرک اکبر پر مرا ہے تو کوئی شخص اسے جہنم سے نکال نہیں سکتا. بالکل طے شدہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے تعلق سے کہا اس کو معاف ہرگز نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرا معاف کیا جا سکتا ہے. ان اللہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ جہنم ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، شرک کرے گا تو اس پر جنت حرام ہے. جنت پاکیزہ جگہ ہے، گندے لوگ نہیں جا سکتے. اور شرک کرنے والا ایسی گندگی اختیار کرتا ہے کہ جہنم میں جلتے 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 بھی وہ صاف نہیں ہوگا، اس لیے کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، وہ جہنم میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ پیر صاحب کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہ وسیلہ ان کا لگا لیں گے، بچ جائیں گے. یہ نہیں چلے گا. اللہ کہہ رہا ہے ومالی ظالمین، ظالمین مشرکین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی وسیلے والا سوال ہی نہیں. حضرت نوح اپنے بیٹے کو، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، تو کون پیر صاحب ہیں جو نوح اور ابراہیم کے پیر کے دھول کو پہنچ پائیں گے؟ کوئی نہیں ہے. کون بچا پائے گا؟ تو یہ توحید اور شرک کی بنیادی چیز، یہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. اس کی فضیلت کی وہ حدیثیں میں وہ بیان تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جبکہ یہ زیادہ اہم ہے. یہ اتنا کافی ہے، اس میں سے ایک ایک فضیلت کافی ہے. توحید ہوگی، لا الہ الا اللہ خلوص سے جس نے کہا ہے، اسی کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق ملے گا، حصہ ملے گا. مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، میں اس کو پیش نہیں کرتا. اگر کوئی شرک پر مرا تو اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ملے گی کہ سفارش کرو. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید میں جو ایک بہت پیاری دلیل دی ہے، اس کی طرف اشارہ کرو صرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخر وقت میں بہت کوشش کی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک. میں چھوڑتا ہوں حدیث کو، اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ یہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. ابو جہل اور ابن امیہ وہاں دو لوگ ان کے دوست تھے، مشرک تھے. بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے بھائیو دیکھو. ان لوگوں نے کہا رہے آپ کیا کہ دعوت دے رہے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، خوش آواز ہے، موت کے اثار آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن ابھی زندگی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کلمہ پڑھ لو. دونوں نے کہا رہے اترغبوا عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ شیخ محمد عبد الوہاب نے اس سے ایک اور بہت پیارا مسئلہ نکالا ہے کہ ابو جہل، سوچئے ابو جہل جس کو ہم ابو جہل کہہ رہے ہیں، جہالت والا، وہ جہالت والا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ سمجھتا تھا کہ جو اسے مان لے گا وہ باپ دادا کا دین نہیں مانے گا. اور ابو طالب سے کہا کہ یہ مان لو گے تو کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور آج کا وہ ابو جہل تھا، وہ اتنا مطلب لا الہ الا اللہ کا سمجھتا تھا. آج بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور باپ دادا والا چکر بھی چل رہا ہے. ہمارے پرکھوں سے روایت چلی آ رہی ہے، یہ کریں گے، تعزیہ گھر میں نہ بنے ایسا نہیں ہوگا، اور فلاں کام کریں گے چاہے شریعت اور قرآن حدیث کے خلاف ہو. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ مسلمان نہیں سمجھ رہا جتنا ابو جہل سمجھتا تھا. بہرحال انہوں نے بار بار یہ یاد دلایا تو ابو طالب نے آخر تک کلمہ نہیں پڑھا. اور بخاری مسلم کی حدیثوں میں جس کو شیعہ نہیں مانتے، روافظ رد کرتے ہیں، ابو علی کے والد باپ کیسے وہ اسلام نہیں لائیں گے؟ نہیں لائے تھے، ساتھ دیا، اسلام نہیں کیا. اللہ کے رسول سے دنیاوی محبت کی، قبول نہیں کیا.
اس لیے اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو لگائے یا کسی اور دن لگائے، ہاں، کہ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول کی اتباع نہیں کرتا، رسول کا بتایا ہوا عقیدہ اختیار نہیں کرتا، رسول کے دین کے بتائی ہوئی چیزوں کے برخلاف بدعتوں کو اختیار کرتا ہے، تو وہ ابو طالب سے برا ہے۔ ابو طالب جو تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ کون سی محبت تھی یہ؟ رشتہ داری کی، دنیاوی اعتبار سے سیدھا، اور اس کو بھرپور دیا۔ بائیکاٹ ہوا تو 3 سال آپ کے ساتھ بائیکاٹ کی زندگی گزاری، تو محبت کرتے تھے، یہ بالکل کلیئر ہے، شک کی بات ہی نہیں، لیکن ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ محبت کام آئی کیا؟ رسول کی مانے نہیں، رسول سے محبت کی۔ اب آج ہم اور آپ بولتے ہیں کہ رسول سے محبت ہے اور رسول کی سنت کو، حدیث کو مانے نہیں، چلے گا کام؟ بچ جائیں گے؟ رسول سے اصلی محبت صحابہ کو تھی کہ آپ کو رسول بھی مانا، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی بات آ جائے تو اپنے دماغ سے، اپنے باپ دادا کی بات سے پھر گئے، ہٹ گئے، کہ کوئی بات نہیں چلے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد۔ یہ ہے توحید کی بنیاد پر اس بات کا شعور، یہ بصیرت کہ کس کا کیا حق ہے یہ سمجھا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا تھا کہ ابو طالب نے جب یہ کہا اور مر گئے اسی پر، کلمہ نہیں پڑھا، مر گئے، پڑھیے بخاری مسلم، ہلا دینے والی بات ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ صرف یہ ایک بات، میں ایسا مانتا ہوں کہ جو 3-4 نقطے میں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک چیز ہم سمجھ لیں کافی، عقیدہ توحید کو، لا الہ الا اللہ کو، کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ ابو طالب نے نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کیا جائے۔ وہ آپ کو اندازہ تھا کہ منع کیا جا سکتا ہے، اور پھر آئی آیت بعد میں کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی اور مشرکین، مومنین کے لیے، نبی اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا۔ رک کے غور کیجئے یہ جملہ قرآن کا، اگر کوئی مشرک مر گیا، ہاں، سگا باپ ہو، سگے چچا ہوں، والدہ ہوں، والد ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کے لیے، ہمارے رات چھوڑیے، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ ولو کانوا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں، اصحاب جہنم میں سے۔ اللہ کے رسول صحیح مسلم میں ہے، طبرانی وغیرہ میں تھوڑی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، رونے لگے اور کہا کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی کہ جا سکتا ہوں، تو اللہ نے اجازت تو دے دی، لیکن میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ کے رسول میرے والدہ، اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اپنی سگی ماں کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ ابو طالب سگے چچا جنہوں نے دنیا میں بہت سارا ساتھ دیا، اجازت نہیں دنیا میں۔ اب غور کیجئے کہ دنیا میں اگر ایک شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میدان محشر میں شفاعت کی اجازت ملے گی؟ نہیں مل سکتی، دماغ میں رکھیے۔ جو لوگ دھوکے میں ہیں، کچھ بھی کر لیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حرام کرتے رہیں، بدعت کرتے رہیں، شرکیات میں عمل کرتے رہیں، اور قیامت کے دن وسیلہ وہ ہم کو مل جائے گا، اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے گی، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ شفاعت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پیر سے آپ جا کے کروڑ مرتبہ روز بولے مجھے قیامت کے دن آپ سفارش کر دینا، نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے، اور جب تک آپ کے لیے نہ دے۔ یہ ایک بحث ہے، یہ توحید کی ایک اہمیت ہے۔ اب اس کو بولیں گے کہ یہ تو مرنے کے بعد کی ہے انسانی زندگی کی، نہیں، زندگی کا انجام وہیں سے، ہمارے عنوان میں زندگی ہے، زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ، توحید کی اہمیت، لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی وزندار ہے یہ۔ ایک روایت میں ہے، بہت شارٹ میں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان و زمین، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے درمیان کی اللہ کے سوا ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید دوسرے پلڑے میں ہو، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ وزندار ہوگا، جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا پلڑا۔
یہ ابن حبان کی بھی ایک روایت ہے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی اس حدیث میں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہ ابن حبان والی روایت میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ اتنا وزن دار، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اور یہ سنن کی روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ تو اس کے سامنے جو ہے یوتا برجل علی رؤوس الاشہاد یوم القیامہ، قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اب اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے، 99 سجل، کل سجل مد البصر منہا مد البصر، 99 رجسٹر اس کے اعمال کے پیش کیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر جو ہے حد نگاہ تک ہوگا، یہ چھوٹا والا اپنا بک والا دیوان والا نہیں ہوگا، حد نگاہ تک 99 رجسٹر، اس میں سب اس کے گناہ اور غلطیاں بھری پڑی ہوں گی، 99 رجسٹر۔ پوچھا جائے گا یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے کیا، اتنکر من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز کا تجھ کو انکار ہے کیا کہ غلط لکھ دیا؟ کہا جا لا یا رب، نہیں پروردگار۔ کہا ازالمک، ہاں کتبتی الکرام الکاتبون او کما قال، کہ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کچھ ظلم کیا ہے تجھ پر جو تو نے نہیں کیا وہ لکھ دیا؟ کہا نہیں پروردگار۔ تو فیہاب الرجل، تو پوچھا جائے گا اس سے کہ الک حسنہ، کیا کوئی نیکی بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ 99 رجسٹر تو ہے سب برائیوں سے بھرے، کوئی نیکی کی ہے کیا؟ فیہاب الرجل، تو آدمی ڈر جائے گا، ہیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اتنی برائیاں ہیں، کہے گا کہ کوئی نیکی نہیں کی میں نے۔ کیا ہے فیخرج لہ بطاقہ، تو اس کے لیے ایک بطاقہ، ایک پرچی نکالی جائے گی، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہی ہیں، بطاقہ نکالی جائے گی، کہے گا کہ یہ تیری نیکی ہے؟ تو کہے گا کہ ما ھذہ البطاقہ من ھذہ السجلات، یہ پرچی، اس پرچی کی ان سارے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا اوقات ہے؟ یہ 99 بڑے بڑے رجسٹر، یہ چھوٹی سی پرچی، تو ان دونوں میں وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دکھ رہا ہے کون بھاری ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کیا جانتے ہو اس پرچی میں کیا ہے؟ اس پرچی میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ چنانچہ اس پرچی کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا نیکیوں کے، اور وہ 99 رجسٹر دوسری پرچی میں، تو بھاری کون پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ اب یہاں بھی میں خاص طور سے بولنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے علماء اس حدیث کو بیان کرنے سے ڈرتے ہوں کہ آج کل کے علامہ مفتیان بڑے خطرناک ہیں، بغیر ڈگری والے، بغیر ڈگری کے وکیل، بغیر ڈگری کے جج، بغیر ڈگری کے ڈاکٹر، ایسے بغیر ڈگری کے علامہ اور علماء بہت پائے جا رہے ہیں آج کل۔ وہ بولے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ہم گناہ کرتے رہے، کلمہ پڑھ لیں گے کافی ہے، توجہ اندار ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے پہلے لکھا ہے کہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ جب آپ نیکیوں کو، برائیوں کو غیر اہم سمجھ رہے، اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں گھسا نہیں ہے۔ اگر گھسا ہوتا، داخل ہوا ہوتا تو اثر ڈالتا، اور آپ ایسا سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کی شریعت کو آپ ہلکے میں نہیں لیتے، بلکہ اس کی اہمیت سمجھتے، اس کا احترام کرتے، حلال حرام کا۔ خیر، یہ ایک پہلو ہے توحید کی اہمیت و فضیلت کا۔ کتنی اہم چیز ہے لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے پیدا کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت، توحید کلمہ پڑھنے والی اور کلمہ نہ پڑھنے والی۔ اگر شارٹ میں کہوں ایک جملہ کہ دنیا اور آخرت کی، ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں توحید سے جڑی ہیں، ایمان سے جڑی ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ساری برائیاں، عذاب، آفت، مصیبت، پریشانی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی، سختیاں، دنیا کی ہو، قبر کی ہو، میدان محشر کی ہو، جہنم کی، ساری چیزوں کی بنیاد شرک ہے، توحید کا نہ ماننا، توحید کا صاف ستھرا نہ ہونا۔ ایک آدمی اگر توحید پہ مر رہا ہے، اگر توحید اس کے اندر رائی کے جانے برابر بھی اور وہ جہنم میں چلا بھی گیا گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو شرک اگر نہیں ہے تو جہنم سے نکالے گا ضرور۔ توحید فلاح اور کامیابی کی گارنٹی ہے،
توحید انسان کو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے روکنے والی ہے، جہنم سے نکالے گی۔ توحید گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین آسمان بھر کر مجھ سے ملے، میرے سامنے آئی، اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو میں زمین بھر کر اگر گناہ کر کے آیا ہے تو زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ مجھ سے ملوں گا۔ اگر توحید کا درجہ آپ کا اونچا 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 ہوتا چلا گیا، اعلیٰ درجے کی توحید ہے، تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا۔ جو رقیہ نہیں کرواتے، جو دغواتے نہیں، داغ نہیں لگاتے، اور جو شگن نہیں لیتے، ابھی شگن پر آپ سن رہے تھے، بدشگونی پر، بلی نے راستہ کاٹا تو آپ نے بلی پر ایمان لے آیا۔ جو ایسا نہیں کرتے، ایسا عقیدہ نہیں رکھتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، اس امت کے 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائیں گے۔